بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق رکھے. ان حقوق کی ادائیگی سے بندوں کے لیے سہولتیں بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ انسان بن کر رہتا ہے، بندہ بن کر رہتا ہے. ایک دوسرے کے شر سے بندہ بچ جاتا ہے، اور اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے باپ کے ذمے یا والدین کے ذمے اولاد کا حق. پہلے ماں باپ کے ذمے اولاد کا حق، اس کے بعد اولاد کے ذمے ماں باپ کے حق. لیکن شروعات کہاں سے ہے؟ شروعات باپ سے ہے، پھر ماں، پھر اولاد کا سلسلہ سے. تو باپ جب اپنا حق ادا کرے گا اولاد کے اعتبار سے جو اس پر ہے، تو پھر آگے جو ہے اس کا رپلائی بھی، اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے. اور اگر یہی گڑبڑ ہو تو باپ ہی اگر اولاد کا حق ادا نہ کریں تو اولاد کیا کریں گی؟ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، یہ بات نہیں مانتا ہے، بات سنتا نہیں، فلاں فلاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو بڑے منصف مزاج تھے، انصاف کرنے والے، تو کبھی ضرورت ہو تو بر وقت وہ سزا بھی دیتے تھے. اب باپ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کو سزا ملنا چاہیے. اب بیٹا بھی ساتھ میں تھا، تو بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ چاہیں مجھ کو سزا دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تمہارے ابا جان صحیح کہتے؟ کہا کہ ہاں. اب جب مجرم خود اگر قبول کر لیں تو جج کے ذمے ہے کہ اس پر آپ مجھ کو بھلے سزا دے دیں، لیکن پہلے میری بھی تو بات سنیں. انصاف کرنے والا، منصف مزاج، عادل جج، وہ دونوں فریق کی بات سننے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. نہیں تو یہ خود فیصلہ کرنے والا اللہ کے یہاں پر مجرم ہوں گے. کہ ٹھیک ہے کہو. تو اس نے ایک سوال کیا کہ امیر المومنین، کیا میرے بھی کچھ حق ہیں باپ کے ذمے؟ میرے بھی کچھ حق ہیں؟ ہاں بالکل. جب تمہارے ذمے تمہارے ماں باپ کے حق ہیں تو باپ کے ذمے بھی ہے. کہا کہ ان سے پوچھو باپ کا حق کیا ہے. پہلا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک صالح بیوی کو ڈھونڈے، نیک صالح ماں اپنی اولاد کے لیے ڈھونڈے، یعنی اپنی شریک ہے. ان سے پوچھو یہ پہلا حق انہوں نے ادا کیا ہے کہ وہ تو حق ادا نہیں ہوا. تاکہ دوسرا حق کیا ہے؟ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے. ان سے پوچھیے انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے. انہوں نے میرا نام رکھا ہے جعل، جیم عین لام. جعل عربی میں کہتے ہیں گٹر کے، گندی نالی کے کیڑے کو جعل. بالکل اچھوتا نام رکھا اس نے، ایسا کسی کا نام نہیں ہوگا. تیسرا حق کیا ہے؟ مجھ کو دین سکھاتا، میری تربیت کرتا اسلامی اعتبار سے. انہوں نے کی کیا؟ پوچھو ان سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تینوں سوالات پر باپ سے پوچھا. کہا کہ بیٹا صحیح کہہ رہا ہے.
بیٹے سے بھی پوچھا تھا باپ صحیح کہہ رہا ہے، کہا کہ ہاں. باپ سے پوچھا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، کہا کہ پہلے اپنا حق ادا کرو، بعد میں مطالبہ کرنا. بعد میں کیا کرنا؟ مطالبہ. جب ہم خود اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ہم نے خود کانٹے بوئے ہیں اور بڑھاپے میں ایپل کھانے کی فکر ہے، اور مل جائیں گے، کانٹے ہی ملیں گے، جو بویا وہی ملنے والے. اب یہ تینوں چیزیں لے کر ہم چلتے ہیں، ذرا سی تھوڑا سی اس پر حالات کے اعتبار سے ڈسکس کرتے ہیں. پہلا حق کیا؟ اپنی اولاد کے لیے ماں کیسی چننا؟ نیک صالح ہو، وہ بندی ہو، بندی جو اللہ کی بندگی کرنے والی ہو. تو یہاں تو اپنے چوچلے ہوتے ہیں، باپ سے نل رہے، ماں سے نل رہے کہ بھی ہمارا تو ایسا ہونا چاہیے، میری منشا میری خواہش پوری کی جائے، میں نے بس جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہی، وہ چاہے کیسے بھی. اور وہ چوائس کیسے رنگ رنگیلیوں والی ہوتی ہے. اب بچوں کو کہاں سمجھ ہے اس کی، وہ ظاہر میں یہ رنگ رنگیلیاں دیکھ کر، کچھ بیوٹی پارلر والوں کا کمال دیکھ کر اس پہ فدا ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن شیطان جب اپنا کام کر دیتا ہے اور پھر اس کی حرکتیں سامنے آتی ہیں. آج تو موبائل ہے ماشاءاللہ، مس کال ہے، میسیجز ہیں، اور نہ جانے کیا کیا. جب یہ بعد میں یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں نا، جس کے کھلے حسنوں کو دیکھ کر بندہ فدا ہو گیا تھا اور اس کی بنیاد پر اس نے چوائس کیا اپنی اولاد کے لیے ماں کا. بعد میں اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا نقصان صرف اس کی حد تک نہیں رہتا، اس کا نقصان اس کی اولاد پر دیتا. اب کیا کرنا چاہیے؟ ابھی اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو. دوسرا حق کیا ہے؟ نام اچھا رکھیں، نام جس کے معنی و مطلب اچھے نکلتے ہیں. حدیث میں مثالیں دی گئی، لڑکا ہے عبد الرحمن رکھو، عبداللہ نام رکھو، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ. بولے یہ بہت پرانے ہو گئے. اچھا اس میں دیکھو کچھ غلطیاں ہوتی. پہلے جو ہے نا لوگ نام رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ قرآن شریف کھولتے تھے اور آنکھ بند کر کے اس پر انگلی رکھتے تھے. ایسا کرنا نہیں، پہلے کرتے تھے وہ بتا رہا ہوں میں تو شروع کر دیں گے آپ، یعنی چھوڑ دیے ہوں گے تو پھر شروع کر دیں گے. یہ ظاہر شکل اچھی تھی قرآن شریف میں سے ماشاءاللہ، جہاں انگلی رکھے وہاں. تو قرآن میں نام اچھے لوگوں کے بھی آئے ہیں اور گناہگار اور مجرمین کے بھی آئے ہیں. اب آنکھ کھولی، آنکھ بند کی اور انگلی رکھے، لڑکے کا نام رکھنا تھا تو انگلی گئی فرعون پر. کہاں گئی؟ فرعون پر. رکھیں گے نام بالکل اچھی تھا، کس کا نام؟ ایسے فرمائش بھی کرتے ہیں. ایک تو کرتے نہیں، ایک طریقہ اگر مولانا سے فرمائش بھی کریں تو ایسا کہتے ہیں بھی یہ سب پرانے جو ہے نا عبد الرحمن، عبداللہ، الیاذ باللہ، اس کو چھوڑ دو، کچھ نیا کسی کا نام ہٹ کر بولا. تو فرعون کے بعد میں کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا. ایسے وہ بھی لقب تھا، اصل نام نہیں تھا. اچھوتا رہیں گا. قرآن میں بھی ہیں. کتنی نیکی ملیں گی فرعون پڑھنے پر پتہ ہے؟ کم سے کم 50 نیکی ملیں گے، 5 حروف. قرآن میں اللہ نے رکھ دیا اس لیے اجر ہیں اس پر. پھر جیسے جیسے نماز ہیں اور پھر حرمین ہیں، اس کا پھر اجر بڑھتا جائے. قرآن میں لیکن کیا اچھے انداز میں اللہ نے پیش کیا؟ اس کی حماقتوں کو، اس کی نافرمانیوں کو اللہ نے اجاگر کیا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ بندہ جو ہے قرآن شریف کھولے اور آنکھ بند کر کے، اچھا وہاں سے جب اس کو چھوڑے
تو پھر اب نام رکھنا شروع کیے بھی گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں، نانی سے پوچھ لیے، نانا سے پوچھ لیے، دادا سے پوچھ لیے، دادی سے پوچھ لیے۔ اب سب دادا دادی نانا نانی پڑھے لکھے تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ پھر اپنے حساب سے بتاتے ہیں۔ ایک بندہ آیا، چل رہی تھی بات چیت، بچی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ بس کر۔ کیا نام ہے؟ بس کر۔ کیوں ایسا کیا نام رکھا؟ کہا کہ پہلی بھی بچی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، پانچویں بھی۔ اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ میاں بس کر۔ یہ رحمت، بچی کو لوگ زحمت سمجھتے جو رحمت ہے۔ اور یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب بڑھاپے میں بچے کی شادی کرتے ہیں، جس کو رحمت سمجھ رہے تھے، جب وہ بھی اس کی بیوی بھی زحمت دیتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ رحمت کون تھا۔ سب ایسے نہیں رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، لیکن کب ہوں گے؟ جب تربیت۔ تیسرا حق کیا ہے باپ کے ذمے؟ کہ اولاد کو دین سکھائیں، دینداری سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سکھائیں، سنتیں سکھائیں، اللہ کے احکامات سکھائیں، کلام الہی سکھائیں۔ وہ کی اور جو کرتے ہیں وہ کتنا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کتنا کرتے ہیں۔ جتنے بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پورے بستی کا جائزہ لو علاقے کا، کتنے بچے ہیں؟ آس پاس میں اور بھی چلتے ہیں مکاتب، سب جگہ کی ملا کر تعداد پکڑ لو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کی تعداد دیکھو۔ حق ادا کر رہے ہیں ماں باپ۔ ایک بچے نے ایڈمیشن کروایا اپنے بچے کو، اب کچھ دن گزرے، بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے آنکھ دکھائی اس کو، آنکھ دکھائی تو بچہ اتنا ہوشیار، جا کے شکایت کیا۔ پھر تھوڑا دن گزرے، پھر ڈانٹا اس کو۔ وہ بچے نے جا کر وہ بھی بولا باپ کو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہر باری کو، تو ہر باری کو باپ آ کر شکایت کرتے رہے، بچے کو ذرا غصہ نہ ہوا کریں، بچے کو ڈانٹا نہ کریں۔ آخر میں تو حد کر دی، کہا کہ بچہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ بچہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ مار تو دور کی بات ہے، ابھی صرف آنکھ دکھایا اور ڈانٹا تو۔ اچھا اگر نہ پڑھے بچہ تو پوچھیں گے نا آپ آ کر، بھئی ہم اپنے بچے کو اتنے دنوں سے بھیج رہے ہیں، اگر وہ فیس بھرتے ہوں گے تو وہ بھی بولیں گے فیس بھی بھر رہے ہیں ہم لوگ، ہمارے بچے کو تو کچھ آ ہی نہیں رہا، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا ہم کو۔ اکثر میں کہتا ہوں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، شریعت کے اندر ترتیب ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائیں تو اس کو نماز کی تاکید کرتے رہو، بیٹا نماز پڑھ، ساتھ میں لانا، لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو اس کو ماں کے حوالے کرنا، کہ ماں جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بچوں کو تیار کرا کے بازو میں کھڑے کریں۔ اور جب وہ 10 سال کا ہو جائیں اور ابھی نماز اس کی 5 وقتوں کی نماز کا اگر وہ پابند نہیں بنا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے وہ، تو ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کو مارو۔ کیا کرو؟ اس کے بعد میں استاذ کی ذمہ داری آتی ہے۔ وہ بھی ماں باپ نہیں کرتے، اس لیے ہم کو تھوڑی بہت کرنا پڑتی ہے نا۔
اور کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذمے اصل تھا وہی جھگڑا کرنے آتا ہے، وہی۔ یہ حالت ہے حق ادا کرنے کی ماں باپ کی اولاد کے اعتبار سے اور دنیا کی تعلیم کے لیے۔ پہلا ابھی ایڈمیشن ہو رہا ہے بچے کا، لاکھوں کا حساب چل رہا ہے سال بھر کا، چل رہا نہیں چل رہا؟ بچے کو ابھی ناک بھی پوچھنا نہیں آتی لیکن اس کی فیس، پھر ایڈمیشن بھی جلدی ملتا نہیں، اس کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنا پڑتے۔ پھر اوپر سے ماں باپ پر اتنا پریشر ہے، بچہ اگر پڑھ نہیں رہا ہے تو ادھر سے کال آئیں گا، میسیج آئیں گا، آپ کا بچہ پڑھ رہا نہیں، ٹیوشن لگا اس کو۔ لیکن ماں باپ کی اتنی ہمت نہیں، کبھی پوچھتے نہیں آپ لوگ اسکول میں کر رہے کیا۔ میں بھی ٹیچر ہوں، برا مت مانو کوئی، لیکن آج کا ماحول چل رہا ہے کسی ماں باپ کی پوچھنے کی ہمت؟ اچھا ٹیوشن ٹھیک، ادھر بھی فیس بھر رہے ہیں ادھر بھی بھریں گے۔ اور بچہ جب پڑھ کے نکلتا تو شیطان بن کے نکلتا، کالج میں بھی دھمال مچایا ہو اس نے، گلی محلے میں بھی دھمال مچایا ہو۔ علم تھوڑی ہے وہ فن ہے پیسہ پر کمانے۔ علم تو کیا ہے؟ قرآن کا، حدیث کا، جس سے شیطان ہم کو ہٹا رہا ہے، جس سے ہمارا نفس جو ہے نا، شریر نفس، وہ ہٹا رہا ہے اپنی اولادوں کو کہ نہیں بچہ ڈپریشن میں چلا جائیں گے۔ آپ نہیں جاتے ڈپریشن میں، اتنا مال جب بچوں کے لگاتے ہیں لاکھوں روپیہ، اور پھر اس کے بعد یہ جو اتنا پڑھا کے اس کو بڑا کیا ہے نا، تو ظلم کر کے کس سے کھینچتے ہیں؟ بولو نا۔ وہ جو اپنے جگر کا ٹکڑا دینے والا ہے یا اپنے بچے کو، انہوں نے بولے تھے پڑھا لکھا کہ اس کو شیطان بناؤ، اس سے وصول کرتے۔ باتیں میری کڑوی ہیں لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہا، میں تنزو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو میں بھی پڑھا، اسکول کالجز میں پڑھا ماشاءاللہ، لیکن اسی انداز میں۔ فرگیوسن کالج میں میں جب انٹری کیا، میرا ایگزام تھا یہی حلیے میں، جب میں اندر داخل ہوا اس کے کیمپس کے مین گیٹ سے، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ اس علاقے میں کوئی الگ پرانی آ گیا ہے، کیونکہ کہیں کوئل تھی تو کہیں مینا تھی، الگ تھا۔ اب میرا نمبر لگ گیا ایگزام وہاں دینے، تو مجھ کو جانا ہے بھائی، تو داخل یہ ترتیب میری، یہی لباس ہے۔ تھوڑی دیر ذرا سے محسوس ہوا، لیکن بندہ جب حق پر جمتا ہے نا تو اللہ بھی لاج رکھتے ہیں، حق کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور اللہ حق والوں کو کبھی لات نہیں مانتے۔ جب میں نے انٹری کیا اور میں ایگزام ہال میں بیٹھا، تو 50-55 سال کی لیڈی رہیں گی ایگزام لینے والی، ایگزامنر، وہ سب کو بڑا اسٹرک کر رہی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا معاملہ بڑا نرمی کا تھا۔ کوئی ادھر ادھر گردن بھی گھما دیتا نا تو اس کی خیر نہیں۔ میں پیپر لکھ رہا ہوں، مجھ کو 2 مرتبہ آ کر اس نے پوچھا کہ ابھی آپ کو سپلیمنٹ چاہیے کیا؟ میں منع کرتا رہا کہ جب ختم ہو جائیں گے تو میں لے لوں گا۔ جب آخری پیج پر میں نے اوپر میں 1-2 لائن لکھنا شروع کی، اس نے آ کر سائن کی اور سپلیمنٹ میرے۔ اب وہ جو لگ رہا تھا نا، جو شیطان مجھ کو آر دلا رہا تھا کہ تو کہاں آ گیا، اور یہ حلیے میں آیا ہے تو، ہاں دیکھو مینا کا کلر کیا ہے اور پوپٹ کا کیا لباس ہے اور کیا رنگ رنگیلیاں ہیں، تو اس کو بھی ایسا آنا چاہیے تھا۔ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کا راستہ، نبی کی ادائیں، اللہ نے تسلی دے دی۔ 9th کلاس میں تھا میں، ہم لوگ کمپیوٹر کے لیے اپنے وطن یولا سے ناسک گئے، تو اساتذہ نے تو بڑی مشکل سے مجھ کو لیا،
والد صاحب کا روب دبدبہ بھی تھا، ہمارے نانا کی اپنی اسکول تھی، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ۔ پتہ ہے یہ آئیں گا تو ایسے ہی آئیں گا، وہاں تو لباس چینج کرنا پڑے گا سب، اور اس زمانے میں اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال جب ہم لوگ اسٹیشن سے اترے اور چلنا شروع کیے تو دو طلبہ کی دو کی جوڑی بنا دیے اور مجھ کو رکھے پیچھے۔ کہاں رکھے؟ یہ جو الگ پرانی ہے نا، اس کو الگ ہی رکھو تاکہ کہیں ایسا بدنامی نہ ہو، کوئی آبجیکشن نہ، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا کالج، ہماری اسکول۔ اب وہ شیطان تو جو یہاں ڈالا تھا وہاں پر بھی ڈالیں گا، بھی الگ لگ رہا ہوں میں، الگ ہی پرانی ہے کچھ۔ اب لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ہم بھی گزر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جب کچھ مسلمان وہاں سے گزرے نا، ہمارے کچھ ٹیچر آگے بھی تھے، بیچ میں بھی تھے، پیچھے بھی تھے، نہ آگے والے ٹیچر کو انہوں نے سلام کیا، نہ بیچ والوں کو کیا۔ میں پیچھے بچہ، میرے آ کر مجھ کو کہ میری عزت نہیں، کس کی عزت ہے؟ سچی کو، یہ میری عزت نہیں، میرے آقا، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت۔ ظاہر تو کہہ رہے تھے بھائی اساتذہ کا مرتبہ بڑا ہے، اسٹوڈنٹ کی کیا حیثیت ہے استاذ کے سامنے، لیکن یہاں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ باقی جو سیلوٹ مارا جاتا ہے نا، وہ مجبوری میں مارا جاتا ہے، اور جگہوں پہ جو سیلوٹ ماری جاتی ہے اس میں مطالب ہوتے ہیں، ہماری کمپنی کا فائدہ، ہمارے ادارے کا فائدہ، اس لیے کینڈیڈیٹ اگر صحیح ملا ہے، کوالیفائڈ ملا ہے، تو اس بنیاد پر اس کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ بڑوں کا بھی نیچے والے رسپیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلتا رہیں گا، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو پھر چھٹی ہے، سب مطلب ہیں۔ اور یہاں مطلب نہ وہ جانتے نہ ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن میرے آقا کو تو سب جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ، پڑھو ذرا سی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ بھائی ماں باپ کے ذمے پہلے اولاد کے حق ہیں، بعد میں اولاد کے ذمے ماں باپ کے حق آئیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد بھی اپنے حقوق ادا کرے، اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ قیامت میں ہم سے سوال ہوگا ان اولاد کے بارے میں کہ ان کے کتنے حق ادا کیے، ان کی ماں نیک ڈھونڈی گئی نہیں ڈھونڈی گئی، ان کا نام اچھا رکھا گیا نہیں رکھا گیا، وہاں نام سے پکارا جائے گا، پھر ان کی تربیت کی نہیں کی۔ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اور اولاد کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، حکم دیا گیا۔ وہ بڑھاپے میں ہمارا ساتھ دے نہ دے، وہ حق ادا کرے نہ کرے، اس کی جزا سزا یا اس کا فائدہ بظاہر دنیا کی حد تک ہے، اور اگر وہ حق ادا نہ کرے تو ان سے بھی آخرت میں پوچھ ہوں گی۔ لیکن سب سے اہم چیز، سب سے پہلے پوچھ کس سے ہونے والی ہے؟ ہم سے ہوں گی نا، اولاد کے بارے میں۔ یہ کیا کیے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار سے رعیت کے بارے میں، جو اس کے انڈر میں ہے، گھر کا بڑا ہے، باپ ہیں، تو نیچے جتنے ہیں نا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کی کتنی فکر کی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی تم کچھ نہ کرو، خوب بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ میں خود پڑھا ہوں، ڈگریاں رکھی ہیں سب میرے پاس میں، فائل نہیں کیا آج تک، آفر بہت تھے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ پہلے بہت فکر تھی کہ میں ٹیچر بنوں گا، اس لیے کہ یہ عزت والا شعبہ۔ جب مکمل ہو گیا، میرے ابتدائی یہیں کے دن تھے، میں نے خواب دیکھا کہ میں گیا تالاب کی طرف،
اور وہاں جو ہے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور میں خطیب بن کر خطبہ دے رہا ہوں دین کی بات. ڈر بھی لگ رہا ہے کہ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء اور میری کیا حیثیت. لیکن اس خواب کو اللہ نے حقیقت میں بدلا. پھر وہی خطابت بھی کی میں نے، 10 سال وہاں پڑھایا بھی، چینج ہو گیا. وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا یہ کہ میں پڑھے لکھوں میں جا کر بھی کام کر سکتا ہوں. کبھی نبی کی سنتوں کا کوئی ایسا تو کبھی بولنا بھی پڑتا ہے. جس پر تم فخر کرتے ہو نا، تو وہ بھی ہمارے پاس ہیں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، جائز ہیں غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو. چرخ یعنی آسمان. غباروں میں اڑ کر اتنی بلندی پہ پہنچو کہ آسمان کو چھو لو. یہ دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں گھومو، جائز ہیں غباروں میں اڑو، چرخوں کو چھو لو، پر یاد رہے مجھ ناچیز کی بھی ایک بات، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. سب کرو، کوئی منع نہیں. جو حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن پہلے دین ہے، پہلے انسان بنانا. دین جو ہے یہ انسان بناتا ہے. اس کا ایک عمل بھی آپ جو ہے نا، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے اسلام کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں عمل جو ہے یہ انسانیت سے ہٹ کر، اور نہ ہی قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے. جتنی بھی اچھائیاں ڈھونڈ لو قرآن و حدیث کے اندر، شریعت کے اندر، شریعت و سنت کے اندر اس کی تائید ملیں گی، اس کے فضائل ملیں گے. اور جتنی خراب چیزیں ہیں اس کی مذمت ملیں گی، اس کے نقصانات کا جو ہے وہ کے بارے میں اشارہ ملے گا. تو یہ تو انسان بناتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ موقع سے جو ہے اس کو بیان کیے جائیں گے. درخواست یہ ہے، میں نے اس وقت یہ موضوع اس لیے چنا ہوں کہ ابھی مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ شروعات ہیں، ان کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں. تو ساری ادھر فکر کرتے ہوئے کیا کرو، اس کی بھی فکر، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ہاں مشکل سے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، وہ جو اللہ کی پکڑ ہیں، ہاں جو پوچھ ہونے والی آخرت کی پکڑ سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کیا کرو، اور اس کو برداشت کرو. ہم یہ نہیں کہتے آپ شکایت نہ کریں، شکایت کریں. اگر کوئی مناسب چیز ہو، ایسا کچھ لگے کہ نہیں یہ قابل اصلاح ہے تو ہم کریں گے، لیکن سمجھو اس کو. یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کپڑے ہی اتار دیے، پھر کیا جواب دیں گے؟ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے. بالکل. دنیا کے لیے اتنا خرچ کرتے، مال اس پر بھی لگاؤ. بچوں کا لباس ہو، ہاں سفید لباس، سنت لباس ہو، ہاں ان کے بستے کا، کتابوں کا، اس کی فکر ہو. سالوں گزر جاتے ہیں، بچوں کے ماں باپ نہ کتابوں کی فکر کرتے، نہ بستوں کی فکر کرتے، نہ دیگر لباس کی فکر کرتے. ہمارا حق تو چھوڑو، بعد کی بات ہے. پھر ہم کو ہی کبھی کچھ ادھر ادھر سے گنجائش نکال کے اس کو بھی کتاب دے دی، اس کو بھی بستہ دے دیا، اس کا بھی. بعض تو دھوکہ بھی دیتے، دے دو مولانا ابھی بعد میں ہم لوگ، تو وہ بھی جاتے. فیس تو گئی لیکن یہ بھی جاتے. مسئلہ اس سے کچھ نہیں ہے. نہ تھوڑی سی رقم پہ ہماری بلڈنگیں بننے والی ہیں، لیکن جو حق مارا ہے اس کا حق کی پوچھ بھی تو ہوگی نا آپ کی. بھئی دنیا کے لیے اتنا کیا جا رہا ہے، یہاں بچوں کو دینیات نہیں، بچوں کو قرآن پاک نہیں، بچوں کو جو ہے قاعدہ نہیں. اس کا مطلب یہاں لا کے رکھنا نہیں ہے بھائی، اس کی اپنی ترتیب ہوتی. کسی کا نیک ارادہ ہو تو پہلے پوچھنا، نہیں تو گھر کے سارے قرآن پاک یہاں لا کے جمع کر دیتے. دیکھو یہ آپ دیکھو، اس کے ایک فوٹو لے لینا دونوں طرف، اور 1 سال کے بعد میں پھر دیکھنا کتنا چینجز. قرآن ویسے کے ویسے رکھے ہیں، پیٹیاں یہ ہے نا پوری الماری بنائے تھے اس میں ویسی رکھی ہے قرآن پاک کی. کوئی پڑھتا نہیں، کیا مرحومین کو ثواب ملے گا؟ یہ کیا ضرورت ہے؟ ابھی اس وقت تو بچے کو دینیات کی ضرورت ہے، دینیات اسلامی عقائد کی کتاب کی ضرورت ہے، وہ دلا دیں. تو پوچھ کر کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے حقوق جو ہیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیں، اولاد کے حقوق ادا کرنے والا بنائیں.
اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے گھر والوں کو بھی، اولادوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اللہ نیک بنائے، اللہ کو راضی کرنے والا بنائے، اللہ ویسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔